السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جی اسٹوڈینٹس، آج ہم یونٹ نمبر 2 پیٹریوٹزم کی ٹرانسلیشن تیار کریں گے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو یونٹ نمبر 1 کی ٹرانسلیشن تیار کروا دی ہے، اور وہ بھی میں نے آپ کو ایزی ورڈز میں کروائی ہے۔ ساتھ ہی میں نے آپ کو یونٹ نمبر 1 کی ایکسرسائز بھی تیار کروا دی ہے۔ جو اس کے آنسرز ہیں وہ بھی میں نے اپنی پوری کوشش کے ساتھ ایزی ورڈز میں آپ کو کروائے ہیں۔ کی بک میں جو اس کے آنسرز ہیں کافی لینتھی ملیں گے، لیکن جو میں نے آپ کو تیار کروائے ہیں وہ بہت ایزی ہیں، اور آئی ہوپ آپ کے لیے وہ ویڈیو کافی ہیلپ فل رہے گی۔ اب ہم یونٹ نمبر 2 کا جو پیراگراف نمبر 1 ہے اس کے ورڈ میننگز دیکھ لیتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، یہاں پہ ورڈ میننگز کروانے کے 2 مقصد ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کو پیپر میں کوئی بھی پیراگراف دیا جائے گا، اگر آپ کو اس کے ورڈ میننگز آتے ہوں گے تو آپ اس کو ایزیلی ٹرانسلیٹ کر سکیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی تو آپ اسٹوڈنٹ ہیں، لیکن آپ نے پروفیشنل لیول میں بھی جانا ہے، تو اس کے لیے آپ کی ڈکشنری اور دوسرا پروننسیشن اچھی ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے آپ ورڈ میننگز کو بالکل بھی اگنور نہ کیا کریں۔ اب پیراگراف نمبر 1 کے ورڈ میننگز دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا ورڈ ہے پیٹریوٹزم، حب الوطنی، وطن سے محبت۔ ارائزز، پیدا ہوتی ہے یا سامنے آتی ہے۔ مدر لینڈ، مادر وطن یا اپنا ملک۔ لیتین، لاطینی زبان، جیسے اردو لینگویج ہوتی ہے، انگلش لینگویج ہوتی ہے، اسی طرح یہ لاطینی جس کو کہتے ہیں لیٹین، اس کو لیتین بولیں گے جو لیٹین نہیں بولیں گے، اس کو لیتین بولیں گے، ٹھیک ہے، جو صحیح پروننسیشن ہے۔ اچھا، اس کے بعد ڈیووشن، لگن یا عقیدت۔ کمینڈیبل، قابل تعریف یا تعریف کے لائق۔ سیکریفائس، قربانی دینا۔ کوالٹی، خوبی۔ کنٹری مین، ہم وطن یا ایک ہی ملک کا رہنے والا۔ پیٹریوٹ، محب الوطن۔ اب چلتے ہیں پیراگراف نمبر 1 کی ٹرانسلیشن کی طرف۔ جی، اب اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ Patriotism means love for the motherland or devotion to one's country. A patriot loves his country and is willing to sacrifice when the need arises. The word patriot comes from the Latin word patriota, which means countryman. It is considered a commendable quality. اس کا اردو ترجمہ ہے، حب الوطنی کا مطلب ہے اپنے وطن سے محبت یا اپنے ملک کے لیے لگن۔ ایک محب الوطن اپنے ملک سے محبت کرتا ہے اور جب ضرورت پڑے تو قربانی دینے کے لیے تیار رہتا ہے۔ لفظ پیٹریوٹ لاطینی زبان کے لفظ پیٹریوٹا سے آیا ہے، جس کا مطلب ہے ہم وطن۔ اسے ایک قابل تعریف خوبی سمجھا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد چلتے ہیں پیراگراف نمبر 2 کی طرف۔ اس کے ورڈ میننگز دیکھ لیتے ہیں۔ یہ جو بھی ڈیفیکلٹ ورڈز ہوتے ہیں نا، ان کے ورڈ میننگز میں سارے رائٹ کر دیتی ہوں۔ اچھا، اس کا پہلا ہے اسٹرینتھ، طاقت یا قوت۔ سوورائنٹی، خود مختاری یا آزادی۔ کریج، ہمت یا بہادری۔ سپریم، سب سے اعلیٰ، سب سے بڑا۔ سیف گارڈ، حفاظت کرنا یا بچانا۔ ویلیوز، قدریں یا اصول۔ اس کے بعد ہے انٹرسٹ، مفادات یا فائدے۔ کمپرومائز، سمجھوتا کرنا۔ Patriotism gives people the strength and courage to safeguard the interest of the country and nation. For a patriot, the sovereignty, integrity, and honor of the country are of supreme values on which no compromise can be made. Patriots render great sacrifice for the preservation and protection of these values. اس کا ترجمہ ہے، حب الوطنی لوگوں کو ملک اور قوم کے مفادات کی حفاظت کے لیے طاقت اور ہمت دیتی ہے۔ ایک محب الوطن کے لیے ملک کی خود مختاری، سالمیت اور عزت سب سے اعلیٰ قدریں ہیں جن پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ محب الوطن ان قدروں کے تحفظ اور بقا کہتے ہیں زندگی کو، کے لیے بڑی قربانیاں دیتے ہیں۔ اب چلتے ہیں پیراگراف نمبر 3 کے ورڈ میننگز کی طرف۔ پہلا ورڈ ہے نیشن بلڈر، قوم کا معمار یا قوم بنانے والا۔ سیکیور، محفوظ بنانا۔ ٹریڈیشنز، روایات یا رسم و رواج۔ ہوم لینڈ، وطن یا مادر وطن۔
جیسے ادھر یہ سیپریٹ ہو گیا نا، لیکن جب لکھنا ہے تو اس کو اکٹھا ہی لکھنا ہے۔ اس کے بعد ہے سب کانٹیننٹ برصغیر گیلونائزز، متحرک کرتا ہے یعنی کہ جوڑتا ہے۔ اس کے بعد سینس آف ایڈینٹی، شناخت کا احساس، یونائٹیڈ، متحد یا ایک جان، اس کا بھی ہوتا ہے متحد کا اکٹھائی۔ اس کے بعد پیراگراف نمبر 3 کی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح was a nation builder and great patriot. He wanted to protect the values, culture and traditions of the Muslims of the subcontinent. He gave the Muslims a sense of identity by securing a separate homeland for them. He said we must develop a sense of patriotism which galvanizes us all into a united and strong nation. یہ پیراگراف نمبر 3 تھا اور یہ بہت امپورٹنٹ پیراگراف ہے آپ کا۔ جو پیراگراف نمبر 2 اور 3 ہے نا، یہ اس کی ٹرانسلیشن بہت امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے اس کو سٹار لگا لیں، بس میں کہہ رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ ساتھ ساتھ نا میں آپ کو گیس دیتی جاؤں گی۔ اچھا، اس کی جو ٹرانسلیشن کی ترجمہ ہے، قائد اعظم محمد علی جناح ایک قوم کے معمار اور عظیم حب الوطن تھے۔ وہ برصغیر کے مسلمانوں کی اقدار، ثقافت اور روایات کی حفاظت کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو ایک علیحدہ وطن دلا کر ان میں شناخت کا احساس پیدا کیا۔ انہوں نے کہا ہمیں حب الوطنی کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے جو ہم کو ایک متحد اور مضبوط قوم میں جوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اب اس سے ایزی ورڈ میں اور کیا ٹرانسلیشن ہوگی؟ اب یہ اردو پڑھ رہے ہیں نا ہم، اردو بہت ڈیفیکلٹ ہوتی ہے، آپ کو نہیں پتہ، ابھی تو آپ کو اردو آتی نہیں ہے، جو ہم بولتے ہیں یہ تو سمجھ لے بہت ایزی ورڈز میں ہم بولتے ہیں، جو اصل اردو ہے نا وہ بہت ٹف ہے۔ پیراگراف نمبر 4 کے ورڈ میننگس دیکھ لیتے ہیں۔ میں تھوڑا جلدی میں کروا رہی ہوں کیونکہ رات کا ٹائم ہے اور میں صرف اسپیشل آپ کے لیے، کیونکہ کافی دنوں سے نا میں یونٹ نمبر 2 پہ کوئی بھی ویڈیو بنا کر نا ٹرانسلیشن کی اپلوڈ نہیں کر رہی تھی، تو ابھی رات کا ٹائم ہے اس لیے جلدی ہے، جلدی میں کر رہی ہوں۔ اچھا، اس کا پہلا ورڈ ہے اسپرٹ، روح یا جذبہ۔ اس کے بعد ہے ڈیفینس، دفاع یا حفاظت، فریجن، انویژن، بیرونی حملہ، امبریسڈ، مارٹائرڈوم، شہادت کا رتبہ پایا یا شہید ہو گئے۔ اس کے بعد ہے ہائیسٹ ملٹری ایوارڈ، فوج کا سب سے بڑا اعزاز، ایوارڈڈ، نوازا گیا، انسٹنسز، واقعات، لیڈ ڈون دیئر لائیوز، اپنی جانیں قربان کر دی۔ The spirit of patriotism makes us stay alert in case of foreign invasion. In the history of Pakistan, there are many instances when people laid down their lives for the defense of the country. In the wars of 1965, 1971 and the Kargil War 1999, many brave soldiers laid their lives in an attempt to کہاں پہ گیا یہ پروٹیکٹ دی ہوم لینڈ۔ نیک سیف علی جنجوعہ، شہید، ایوارڈڈ، ہلال کشمیر اینڈ ایکویلنٹ ٹو نشان حیدر، کیپٹن کتنی لمبی اس کی ہے ٹرانسلیشن، محمد سرور، شہید میجر طفیل محمد، شہید میجر راجہ عزیز بھٹی، شہید پائلٹ آفیسر راشد منہاس، شہید میجر شبیر شریف، شہید۔ یہ وہ سارے نام ہیں جن کو نا یہ اعزاز ملا ہوا ہے نشان حیدر کا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد سور محمد حسین، شہید میجر محمد اکرم، شہید انسنیک محمد محفوظ، شہید حوالدار لالک جان، شہید کیپٹن کرنل شیر اور خان، شہید آل امبریسڈ مارٹائرڈ ڈوم وائل فائٹنگ
bravely for their motherland. All of them were awarded Nishan-e-Haidar, the highest military award given to great patriots who laid down their lives for the. اچھا میں آپ کو نا ایک بات بتاؤں فار دی کنٹری مین. یہ جو پیراگراف نمبر کون سا ہے 4 ہے؟ ہاں جی 4 ہے. اچھا یہ جو پیراگراف نمبر 4 ہے نا اس کو آپ کروز کر دیں. ٹھیک ہے، یہ جو اتنی لینتھی ہوتے ہیں نا پیراگرافس یہ کبھی بھی پیپر میں نہیں آتے. ٹھیک ہے، یہ میں ان اسٹوڈنٹس کے لیے بھی کہہ رہی ہوں کہ جو ٹاپر ہے نا، جو کہتے ہیں ہم نے نہیں چھوڑنا آ گیا تو پھر، میں ان اسٹوڈنٹس کے لیے بھی کہہ رہی ہوں کہ آپ اس کو اسکپ کر دیں. میں نے اس کی تو ٹرانسلیشن بھی نہیں کروانی تھی لیکن پھر بھی پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اب اتنا بھی نہیں کیونکہ سلیبس بہت بڑا ہے. میں ساتھ ساتھ آپ کو گیس اس لیے لگواتی ہوں کہ آپ کے لیے نا آسانی ہو جائے. جو ابھی کرنٹ پیپرز ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو کرنٹ سلیبس جب ریویلڈ ہوا تھا اس ٹائم پہ انہوں نے سلیبس جو ہے نا وہ اسمارٹ سلیبس بنا دیا تھا، لیکن اب کی بار اسمارٹ سلیبس نہیں ہے. تو اس لیے نا تھوڑا اسمارٹ وے سے آپ تیاری کر لیں. تو تیاری کروانے کے لیے میں ہوں، آپ نے ٹینشن نہیں لینی. میں ہر بک پہ نا آپ کو گائیڈ کروں گی انشاءاللہ. لاسٹ پہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ کون کون سی آپ چیزیں کر لیں. ٹھیک ہے، ٹاپر نارمل اسٹوڈنٹس دونوں کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کی اردو میں ٹرانسلیشن ہے: حب الوطنی کا جذبہ ہمیں بیرونی حملے کی صورت میں ہوشیار رہنے پر مجبور کرتا ہے. پاکستان کی تاریخ میں بہت سی مثالیں ہیں جب لوگوں نے ملک کے دفاع کے لیے اپنی جانیں قربان کی. 1965 1971 کی جنگوں اور کارگل جنگ میں بہت سے بہادر سپاہیوں نے 1999 وطن کی حفاظت کے لیے اپنی جان دے دی. آگے یہ سارے نام ہیں، میں نے دوبارہ نہیں پڑھنے، ایک دفعہ ہی پڑھ لی ہیں کافی ہیں. ٹھیک ہے، یہ سارے نام ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ اس کو پڑھ لیں نا، ورنہ انگلش میں نے پڑھ لیے ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد ہے یہ سارے ناموں کے بعد ہے: ان سب نے اپنے وطن کے لیے بہادری سے لڑتے ہوئے شہادت پائی. ان سب کو نشان حیدر دیا گیا جو ملک کے لیے جان قربان کرنے والے عظیم محب الوطنوں کو دیا جانے والا فوج کا سب سے بڑا اعزاز ہے. ٹھیک ہے، اب یہ لاسٹ جو پیراگراف ہے پیراگراف نمبر 5 اس کو دیکھ لیتے ہیں. اس کے ورڈ میننگ سب سے پہلے یہ بہت ضروری ہیں. ٹھیک ہے، میں کہتی ہوں اگر آپ کو یہ آتے ہوں گے نا، ٹھیک ہے، آپ نے چاہے وہ دیکھی بھی نہیں ہے ٹرانسلیشن، آپ کو یہ آتے ہوں گے آپ پھر بھی کر لیتے ہیں نا انہی ورڈز کو ایڈ کر کے جو ڈیفیکلٹس ہوتے ہیں ان کے ریلیٹڈ بنا کے، تو پھر بھی آپ کے نا سمجھ لیں آ جائیں گے اچھے مارکس ٹرانسلیشن میں. تو اس لیے لازمی اس کو کیا کریں. ریدر بلکہ انسپائرز حوصلہ دیتا ہے. لائف اسپرٹ زندہ روح یا زندہ جذبہ، ڈیوائڈ آف محروم، کنٹینیوسلی مسلسل یا لگاتار، سول روح. ٹھیک ہے، آپ چلتے ہیں اس کی ٹرانسلیشن کی طرف. اس کو سٹار لگا لیں. ٹھیک ہے، یہ جو پیراگراف نمبر 5 ہے اس کو سٹار لگا لیں کیونکہ یہ دیکھ لیں یہ بھی شارٹ ہے اور اس کے چانسز ہیں آنے کے. Patriotism, therefore, is not just a feeling, rather it is a life spirit that continuously inspires and guides a nation. In this word of S.W. Scott, a man devoid of patriotic spirit is like the one who breathes there, the man with soul so that who never to himself hath said, "This is my own, my native land." ٹھیک ہے، یہ بھی امپورٹنٹ پیراگراف ہے اور اس کا ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. اس کا ترجمہ ہے: اس لیے حب الوطنی صرف ایک احساس نہیں ہے بلکہ یہ ایک زندہ روح ہے جو ایک قوم کو ہمیشہ حوصلہ دیتی ہے اور رہنمائی کرتی ہے. S.W. اسکاٹ کے الفاظ میں، جس آدمی میں حب الوطن کا جذبہ نہ ہو وہ ایسا ہے. کیا کوئی ایسا آدمی بھی ہے جس کی روح بالکل مردہ ہو، جس نے کبھی اپنے دل میں یہ نہ کہا ہو یہ میرا اپنا وطن ہے. ٹھیک ہے جی، یہ تھی ٹرانسلیشن.